بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کلاس نمبر 202 یعنی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا جو ویڈیو ہے اس میں جو ٹاپک ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ لاسٹ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جو آنے والے کلاس ہے اس میں خلا کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کیا خلا کے بعد رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ لاسٹ کلاس میں نے خلا اور طلاق میں فرق کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی، اور اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آنے والے کلاس میں یہ بتاؤں گا کہ کیا خلا کے بعد اگر وائف شوہر کے زوجیت میں دوبارہ آنا چاہتی ہے تو کیا آ سکتی ہے۔ عام لوگوں کے خیال میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اکثر میں پریکٹس میں کوئی 20-22 سالہ پریکٹس میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ خلا کے بعد وہ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بالکل یہ اب آپ کو طلاق ہو گئی ہے، ابھی آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ان کے پاس زوجیت میں آنا پڑے گا، اور وہ سمجھ لے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن نالج کسی کے پاس نہیں ہے، نہ حدیث کا نالج ہے کسی کے پاس، نہ قانون کا نالج ہے، لیکن کسی بھی بڑے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس نے جس سے سنی سنائی بات ہوتی ہے تو وہ وہی طلاق والی باتیں ان کو سمجھا دیتے ہیں، اور طلاق میں بھی طہر کا اور وہ اپنا مدت ہے، خلا میں طہر کا اپنا مدت ہے۔ تو اس سب پہ آج بات کریں گے کہ آیا خلا کے بعد اگر وائف جو ہے، بیوی جو ہے، شوہر کی زوجیت میں دوبارہ آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اس کا فوری جواب ہے ہاں، بالکل آ سکتی ہے۔ اس میں حدیث کی روشنی میں بھی دلائل ہیں، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کئی فیصلے آپ کو مل جائیں گے اس کے حوالے سے۔ آپ کسی بھی اچھے وکیل کے پاس اگر چلے جائیں گے اور وہ فیملی لا جانتا ہے تو وہ آپ کو بالکل، اگر آپ کورٹ کے ذریعے بھی آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ اسی طریقے سے بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کچھ جو شرائط ہیں وہ لا کے اس حوالے سے، سنت اور لا کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سے خلا آپ نے سمجھا کہ عورت کا حق ہے، طلاق جو ہے وہ شوہر دیتا ہے، خلا کے لیے وہ کورٹ میں جاتی ہیں، اور طلاق کے لیے کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور طلاق کے بعد جو ہے وہ 3 طہر ہوتے ہیں، خلا کے بعد 1 طہر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لینے چاہیے۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ عورت شوہر پہ الزام لگا لیتی ہے، یا ناچاکی ہو جاتی ہے تو وہ کورٹ میں آ جاتی ہے کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے، اور ٹائم پہ نہیں آتا، یا میرے حقوق نہیں جو ہے پورا کرتا، تو اس حوالے سے میں جو ہوں اس سے خلا چاہتی ہوں، تو اس کا خلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر پھر فیصلہ ہو جاتا ہے اور آنا چاہتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جو خلا ہے وہ فسخ نکاح ہے، یہ جو ہے یہ فسخ خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے، اور یہ جو ہے اس میں جو ہے کئی دلائل موجود ہیں کہ آپ اس میں رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مطلقہ عورت ہوتی ہے اس کے پاس جو ہے 3 طہر ہوتے ہیں، جبکہ خلا والے عورت کے ساتھ 1 طہر ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں پہلے حدیث کے حوالے سے بتا دوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داود کتاب الطلاق کے جو باب ہے، اور اس میں 2229 نمبر کا المصنف عبدالرزاق، اس میں جو ہے، اور اسی طریقے سے جامع ترمذی میں بھی ہے کتاب الطلاق میں جو ہے 1185 میں، اور ان سب کے لیے جو ہے آپ آسانی سے جو ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل جو ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، خصوصی حوالے سے محدث فتویٰ میں، اور صفحہ نمبر 359 میں، جلد نمبر 3 اور کتاب الطلاق میں آپ یہ پورے ڈیٹیل سے آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 3 کتاب الطلاق صفحہ 359 محدث فتویٰ، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو میں نے بتایا کہ بلا شبہ
ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت ایک طہر یعنی ایک حیض مقرر کی. یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اور امام خطابی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر سب سے زیادہ دلالت کرتی ہے کہ خلا فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں، کیونکہ اگر خلا ہوتی تو اس کی مدت ایک طہر یا حیض کے بجائے 3 طہر یا 3 حیض ہوتی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خلا والی عورت کی مدت ایک طہر یا ایک حیض ہے. اور اسی طرح الربیہ بنت معوذ بن افرا نے اہل نبوت میں خلا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک حیض مقرر کرنے کے حکم دیے. جامع ترمذی میں اس کے امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب قوی ہے، اس لیے صحیح احادیث اس کی تائید کرتی ہے. اور صحیح شرعی طلاق ایک طہر میں جو ہے اپنے طہر میں ہوتی جس میں شوہر نے بیوی سے جمع نہ کیا ہو. ثابت بن قیس کی بیوی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر خلا کا مطالبہ کیا تو آپ نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ایام حیض یا ماہواری میں ہے یا طہر کی حالت میں. اس موقع پر اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خلا حیض اور جس طہر میں جمع ہوا ہو دونوں میں واقع ہو جاتا ہے، جبکہ شرعی طلاق خاص طہر میں واقع ہوتی ہے. اس سے یہ ثابت ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ خلا فسخ نکاح ہے. تو جب فسخ نکاح ہے تو اس میں دوبارہ یہ فسخ نکاح ہم اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر رجوع ہوتا ہے حلالہ کے بغیر، اور اس میں جو ہے نکاح کی جو پھر وہ ہوتی ہے تجدید ہوتی ہے اس میں، اور وہ میاں جو بیوی ہے وہ شوہر کے پاس آ سکتی ہے. تو یہ جو ہے آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں بڑے آسانی سے لوگ جو ہے اس چیز میں لوگوں سے سنے سنائی کوئی خاص جو لوگ اس کا علم رکھتے ہیں وہ جو ہے وہ پھر ان کے پاس نہیں جاتے، اور پھر ان لوگوں کے پاس جاتے جنہوں نے سنی سنائی بات وہ کسی سے سنی ہوتی وہ بتاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ ذہن میں رکھ لینا کہ ہمیشہ ہم جب آنکھوں میں ہماری درد کوئی بھی شوب چشم آتا ہے تو ہم آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم پیٹ والے گردے کے میں مسئلہ آتے ہیں تو گردے والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہمارے ہڈیوں میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. دماغ میں مسئلہ ہوتا ہے تو دماغ والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کان کا مسئلہ ہوتا ہے تو کان والے کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب خلا یا طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس بندے کے پاس جاتے ہیں، اس سے ڈسکس کرتے ہیں جس کو پتہ نہیں ہوتا. ہم پھر ان کے پاس نہیں جاتے جو اس کے بارے میں جانتے ہیں. جو اچھے مولانا حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں جو ان چیز کو سمجھتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، یا پھر ان وکلا کے پاس جانا چاہیے جو وہ یہ کرتے ہیں. یہ تو میں نے حدیث کے حوالے سے بات کی. اسی طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اگر خلا آپ کو گرانٹ ہو جائے، فیملی کورٹ نے آپ کو خلا دے دیا، تو آپ اگر اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. 1 طہر کی ہوتی ہے. اس میں اکثر فیملی کورٹ جو ہے وہ 3 مہینے کی عدت کا وقت دے دیتا ہے. وہ 3 طہر کے حوالے سے دیتے ہیں. 90 ڈیز کے بعد یونین کونسل سے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب مسئلہ یہ کہ وہ آتے ہیں 1 منتھ کے بعد آتے ہیں، 1 طہر کے بعد آتے ہیں، 1 طہر کے اندر آتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ کہ وہ زوجیت میں آ سکتے ہیں، اور اس پہ وہ اگر پٹیشن ہائی کورٹ میں ڈالتے ہیں تو ہائی کورٹ بھی اس کی وہ جو ہے وہ اس پہ ان کو فیصلہ صادر فرما دے گا. اس کے تھرو کورٹ کے تھرو بھی کرا سکتے ہیں. اس طریقے سے بھی کسی بھی جو فاضل مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں گے تو بھی جا کے وہ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر کے وہ بتا دیں گے، بجائے اس کے کہ لوگ پھر جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کی ساری عمر گزر جاتی ہے کہ پھر اب کون جائے گا کسی اور غیر مرد کے پاس
نکاح کر کے حلالہ کر کے پھر وہ آئیں گے، کیونکہ حلالہ کو سب سے برا جو ہے سمجھا گیا ہے. گو کہ جس طرح طلاق حلال چیزوں میں سب سے برا ہے، اسی طریقے سے حلالہ بھی جو ہے وہ سب سے بری چیز گردانی گئی ہے حلال چیزوں میں سے. تو اس لیے پھر لوگ، کیونکہ اس پہ لوگوں کی ایک غیرت کی بات بھی آ جاتی ہے، تو اس حوالے سے اس سے بچنے کے لیے اگر خلا کی یہ بات ہو جائے تو اس میں بڑے آسانی سے جو ہے یہ وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو خلا ہے وہ فسخ نکاح ہے. اس میں جو کیونکہ لڑائی جھگڑے کے وقت اس تک غصہ ہوتا ہے، یا بیوی کوئی اور اکثر کوئی ایک دوسرے کے باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ خلا لے لیتے ہیں، لیکن جلد ان کو احساس ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی صورت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ رہ سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے یہ کچھ گزارشات کرنے تھے. امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک کریں، واچ کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک ملتے رہے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.